کچھ تقریر تو کرنا نہیں چاہتا، مگر میرا ایک درد دل ہے، اگر وہ آج میں نے ممتاز صاحب اور خورشید صاحب یہاں نہ بیان کیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور اگر کلیجہ پھٹ گیا اور یہ ارمان لے کے میں چلا گیا تو شاید قیامت کے دن میرا خدا مجھ سے سوال کرے کہ جب میں نے تمہیں اہل زبان میں قرار دیا تو تم نے یہ بات کیوں نہیں؟ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ممتاز بھائی، اکثر وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے محل کو دیکھ کے اپنی جھوپڑی میں آگ نہیں لگانا چاہیے، دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کر اپنی سائیکل نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسرے کے اچھے کوٹ پینٹ کو دیکھ کر اپنا کرتا پاجامہ نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسرے کے لہجے کو دیکھ کر اپنا لہجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور میں بات بہت دور تک لے آیا اور میرا مجمع خاموش ہو کے بیٹھا۔ آج تک کا اتہاس ہے کہ ہم اپنے بغل والے ملک سے یہ سوچ کے پشیمان رہے کہ ان جیسے نہ ہمارے ہاں نواخان ہیں، نہ ہمارے ہاں منقبت خان ہیں، نہ ہمارے ہاں خطیب ہیں، نہ ہمارے ہاں بولنے والے ہیں۔ جب بھی وہاں سے کوئی ویڈیو آتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا نواخان، میں جہاں کے لے جانا چاہتا ہوں جہاں دنیا کا سب سے بڑا نواخان ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا منقبت خان ہے۔ آپ یقین رکھیے میں اللہ کی اس مسجد میں کھڑے ہو کے خدا کو وحدہ لا شریک مان کے آج ہندوستان کا سب سے بڑا جو ترنم میں پڑھنے والا ہے اس سے لے کر اور آج کس محفل میں پڑھنے والے چھوٹے سے بچے تک ہندوستان میں جتنے بھی کلام آل محمد کی شان میں پڑھے گئے ہیں ان میں آج تک بھی ایک بھی کلام گانے کی دھن پر نہیں پڑھا۔ مانے جاتے ہیں اور بہت اچھے مانے جاتے ہیں وہ آپ کے ملک کا چربا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تصنع کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ آج انہوں نے یعنی مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ نے بالکل حقیقت جسے کہتے ہیں راز حقیقت احوال حقیقت بیان کیا ہے۔ یہ لوگ اصل میں کیا ہے کہ آپس میں تو لوگوں کو سب کو پتا ہے، لیکن جس طریقے سے علل اعلان انہوں نے کہا، آپس میں چرچا تو بہت ہوتی ہے مگر جس طریقے سے علل اعلان انہوں نے کہا ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ پہلا کام نہیں ہے۔ اب میں یہ بات سنیے آگے کی بات سنیے جو میں آپ کو فتویٰ سنانے جا رہا ہوں۔ فتویٰ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی کچھ مسئلہ، ہر انسان کے پاس اس وقت جو ہے موبائل ہے۔ آپ موبائل میں مدرسۃ القائم ٹائپ کریں، مدرسۃ القائم پاکستان میں ایک مدرسہ ہے، انہوں نے حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ڈالا کہ وہ کلام، وہ منقبت، وہ نوحے جو گانے کی دھن پر پڑھے جائیں وہ سننا حرام ہے۔ جتنا ہی اور قریب علماء بیٹھے ان کی بارگاہ میں ان کی اجازت سے جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے خالی منقبت نہیں، یہ تو آپ کا کلام ہے، یہ تو شعراء کا کلام ہے جو منقبت خواہ یہاں پڑھتے ہیں، انہیں پڑھانی قرآن کو بھی اس دھن سے پڑھنا۔ کیا شیعت اتنی غریب ہو گئی، کیا ہم اتنے فقیر ہو گئے کہ آج ہندوستان میں دنیا اردو زبان کا سب سے بڑا نواخان ایک گانے کی دھن پہ کلام پڑھا ہے؟ کیا ہم اتنے غریب ہو گئے؟ کیا آج جو جس اہل بیت نے پوری کائنات کو دیا ہے، کیا اگر ان کا منقبت خواہ ان کے دروازے پہ بیٹھ کر ایک دھن مانگے تو دھن نہیں دے سکتا؟
جوانوں سے خصوصاً جو یہ موبائل استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کا بھائیدار ہے. ابھی جو ممتاز بھائی اب جو حالات ہیں آپ کو نہیں پتا، شاید میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ میری قوم کا جوان اس کی تائید کرے گا کہ پہلے منقبت کا حصہ دکھایا جا رہا اور فوراً اس کے بعد اسی دھن پر گانے کا حصہ. بالکل کیا بات ہے، بالکل یعنی چھوٹ رہی ہے. ہندوستان میں اسی لہجے میں بولتا ہوں، بے خوف بولتا ہوں، کسی سے کوئی ڈر نہیں. چلیے کہ میں جن کی حمایت میں بول رہا ہوں مجھے معلوم ہے کائنات میں ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. الحمدللہ اگر ہمارے یہاں ایک محفل میں 10 شاعر بھی ہوں گے ترنم کے تو سب کے سب چاہے ایک ہی دھن پڑھیں مگر گانے کی دھن کوئی نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غریب ہو، ہم آدمی امیر ہیں. میراث کی حفاظت نہیں کرتی. وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جو اپنی میراث کی حفاظت نہیں کرتی اور وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی میراث کی حفاظت کرتی ہیں. یہ عزاداری، یہ جشن، یہ محفل، یہ میراث ہے ہماری. خدا را اس کی حفاظت کیجئے. سمجھ گیا؟ میں نے جو کہا ہے وہ آن ریکارڈ ہے. شاید یہ پوری دنیا میں کہاں جائے گا. آیت اللہ سیستانی کا علل اعلان فتویٰ ہے کہ وہ سننا حرام ہے کہ جو منقبت یعنی اگر اہل بیت کا نام بھی گانے کی دھن پر لیا جا رہا ہے، جب وہ سننا حرام ہے تو پھر پڑھنا کیا ہو؟ بھائی اگر سننا حرام ہے تو پھر پڑھنا کیا ہوتا تھا؟ اور ایک آدمی اچھا بارگاہ امام ہے، محفل یا مسجد میں ہوگی یا امام بارگاہ میں ہوگی، یہی تو ہوگی نا؟ یا بارات گھر بک کر کے محفل کرے گا کوئی؟ بتائیے. یاد رکھیے یہ محفل ہے یا زاداری امام حسین ہے یا آپ کے کام. یاد رکھیے گا جب کوئی اپنے یہاں اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو خدا ان سے وہ بھی سلب نہیں کرتا. گزارش ہے وہ لوگ جو منقبت، ارے بھائی منقبت ہے، تیرا رجب آئی ہے. ابھی میں نے آپ یقین جانے ایک وہاں کے سراکی ذاکر ہیں پنجابی، بی اے کر کے پورا ہندوستانی گانا انہوں نے پڑھ دیا اور جناب قاسم کی شان کا کلا. وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور بات دے رہے ہیں. اہل بیت راضی ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑا آپ سمجھیں گے ہماری شان کیا ہے؟ ہماری شان یہ ہے کہ ہم نے غربت میں بھی تبرک بانٹا. جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے پانی پلایا مگر بنام حسین پلایا. ایک طرف تو آپ اتنے بڑے سخی تھے کہ آپ نے مجلس خالی تبرک کے لیے ہونے دی اور دوسری طرف آپ اتنے غریب ہو گئے کہ آپ پہ ایک دھن نہیں بن رہی ہے. کسی نے آپ کے لیے کہا نہیں کہ آپ آئیں، اگر آپ کے بس کے دھن بنانا نہیں ہے تو خدا نہ لائیے نہ پڑھیے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت دور تک جائے گی.